بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن پاک کے مختلف تراجم اور تفاسیر پر پچھلے پروگراموں میں بات کی گئی تھی۔ آج دو پروگرام اس طرح کے زیر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک آج اور ایک پھر بعد میں شاید، جن میں اسکولوں میں، نصابی تعلیم میں، تعلیمی اداروں میں قرآن پاک کو سمجھانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہندوستان پاکستان میں، جہاں ایک طویل عرصے تک عام لوگوں میں قرآن پاک کی صرف تلاوت کی جاتی تھی اور اس کو زیادہ اس کو حفظ کرنا ایک ثواب عظیم اور کافی سمجھا جاتا تھا، وہاں اب گزشتہ 20-25 برسوں سے قرآن فہمی کی روایت بہت مضبوط بنیادوں پر پروان چڑھ رہی ہے۔ اس میں ہمارے علماء اکرام کا بھی ہاتھ ہے، جنہوں نے مدارس کے طلباء اور علماء کے لیے ترجمے اور تفاسیر لکھیں۔ ان اسکالرز کا بھی ہاتھ ہے، ان جدید پڑھے لکھے علماء کا، اسکالرز کا، دانشوروں کا بھی ہاتھ ہے بہت بڑا، جنہوں نے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے عام فہم زبان میں تراجم کیے اور پھر تفاسیر لکھیں، پھر مختلف زبانوں میں ہوئے، یہ صرف اردو میں نہیں۔ ورنہ حال یہ تھا ہمارا کہ ماہر القادری جو ہمارے ممتاز شاعر رہے ہیں، انہوں نے قرآن کی فریاد کے نام سے اب سے 30-40 سال پہلے جو نظم لکھی تھی، اگر میں چند شعر آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم قرآن پاک کو صرف تبرک کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی طویل اس قرآن کی فریاد میں کچھ اشعار ان کے یہ ہیں کہ جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم قرآن پاک کو جس طرح سے اپنے جلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی میلاد کی محفلوں میں تبرک کے لیے پڑھتے تھے۔ ہم اس سے عقیدت کے دعوے ضرور کرتے تھے، لیکن ہم طاقوں میں سجا کے رکھ دیا، اچھے جو دانوں میں سجا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ ہم اس کوشش میں نہیں ہوتے تھے، اور یہ کوشش ہماری نہیں ہوتی تھی کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ بہرحال اب جو کوششیں 20-25 سال سے بہت ہی قیمتی کوششیں، بہت ہی مایہ ناز کوششیں جاری ہیں، اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب اسکولوں کے نصاب میں قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شامل کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے تعلیمی نصاب بنائے گئے ہیں۔ ایسی ہی ایک کوشش ہمارے دوست پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق منصوری نے کی ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے القرآن بحیثیت اسکول نصابی کتاب۔ یہ مختلف جلدوں میں اور مختلف ابواب میں یہ شائع ہو رہی ہے، کچھ ہو چکی ہے۔ اس وقت میرے سامنے اس کا حصہ دوم ہے جو 7ویں جماعت کے لیے ہے، یعنی حصہ اول جو ہے وہ 6ٹھی جماعت کے لیے، اور پھر اس طرح حصہ سوم جو ہے وہ 8ویں، اور حصہ چارم 9ویں، اور حصہ پنجم پھر 10ویں کلاس کے لیے ہے۔ یہ کوشش بہت اچھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسحاق منصوری صاحب بڑے پڑھے لکھے عربی اور اسلامیات کے ماہر شخص ہیں۔ شاہ ولی اللہ کالج منصورہ سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر وہیں جامعہ علوم الاسلامیہ سے مزید تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ کراچی سے انہوں نے نہ صرف ایم اے کیا بلکہ پی ایچ ڈی بھی کی، جامعہ پنجاب سے انہوں نے عربی میں تعلیم حاصل کی، عربی میں انہوں نے ایم اے کیا، پھر نائجیریا میں بھی کسی کالج میں پڑھاتے رہے، اسلام آباد میں بھی انہوں نے اپنی درس اور تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر آخر میں جامعہ کراچی میں ایک طویل عرصہ انہوں نے گزارا۔
انہوں نے یہ اسکولوں کے لیے نصابی کتاب کے حوالے سے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں یہ کوشش کی ہے کہ آسان زبان میں مختلف منتخب صورتیں پیش کی جائیں ترجمے کے ساتھ، اور ترجمے کے ساتھ پھر انہوں نے کیا یہ ہے کہ جیسے اسکول کی کتابیں ہوتی ہیں کہ اس میں آخر میں مشق دی گئی ہے، مشق کے بعد کچھ ایم سی کیوز جسے کہتے ہیں، اس طرح کے سوالات بھی دیے گئے ہیں۔ یہ ایک نئی چیز ہے قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے، ایم سی کیوز شاید ابھی تک ہماری کتابوں میں، نصابی کتابوں میں یہ نہیں ہیں۔ 7ویں جماعت کے لیے یہ مرتب کتاب ہے، یہ حصہ دوم ہے، اس میں ترجمے کے ساتھ ایک طرف قرآن کا متن دیا گیا ہے، پھر ترجمہ دیا گیا ہے، پھر سوالات دیے گئے ہیں، ماڈل پیپر بھی بنا کے دیے گئے ہیں کہ اگر اس طرح کے سوالات ہم پھر اساتذہ کے لیے انہوں نے آسانی کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں اس میں لکھی ہیں کہ وہ اساتذہ جو پڑھاتے ہیں وہ کس طرح سے خود سمجھیں اور کس طرح سے اپنے طالب علموں کو۔ بہت ہی مفید کوشش ہے ڈاکٹر اسحاق منصوری کی، مجھے پتہ نہیں کہ یہ مکمل 10ویں جماعت تک کے لیے ہو گئی ہے، بہرحال 6ٹھی اور 7ویں جماعت کی یہ کتب میرے پاس ہیں، اور ان کتب کے پڑھنے سے عام لوگوں کو، طلباء کو بہت ہی فائدہ ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ کچھ دوسرے اداروں نے بھی ایسی کوششیں کی ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر اگلی قسطوں میں کیا جائے گا۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔